خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پاکستان افیئرز کی سیریز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم گفتگو کر رہے تھے بیسک ایجوکیشنل ریفارمز کے اوپر۔ اس میں دو گزارشات رہ گئی تھیں، وہ ہم پہلے ان پر بات کر لیتے ہیں، پھر ہم گزارشات پیش کریں گے کہ آج کا لیکچر جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ اچھا، دو اہم باتیں مجھے بعد میں یاد آئیں جو بیسک ایجوکیشن ریفارمز میں ہونی چاہیے۔ ایک گزارش یہ ہے، ہمارے ہاں اگر آپ سسٹم کو دیکھیں تو ایک چیز ہم کانسٹیٹیوشن میں لکھتے ہیں اور ہمارے سسٹم کا حصہ ہے، لیگل سسٹم کا خاص طور پہ، جسے ہم کہتے ہیں پروویژنل اٹانومی، یعنی کہ صوبوں کی خود مختاری۔ اب ایشو یہ ہے کہ جو بچہ پنجاب میں پڑھتا ہے تو اسے ہم پنجاب بک بورڈ کا ایک سلیبس پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں جو بچہ پڑھتا ہے اسے سندھی زبان پڑھائی جاتی ہے، جو بلوچستان میں اور جو کے پی کے میں، اسی طرح پورے ملک میں۔ اب ایشو یہ ہے کہ ایک بچے کو ہم پنجاب کی تاریخ پڑھا دیتے ہیں، ایک بچے کو ہم سندھ کی تاریخ پڑھاتے ہیں اور سندھی بناتے ہیں۔ جو بنیادی مسئلہ ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور پالیسی میکر جو ہیں جن کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ملک کو کہاں لے کر جانا ہے، اور نیشن بلڈنگ کو اچیو کرنے میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم صوبوں کی خود مختاری کے اوپر اور صوبائیت کے اوپر، یعنی کہ پنجاب کے اوپر، سندھ کے اوپر، کے پی کے، پختونستان کے اوپر اس قدر زور دے رہے ہیں کہ ہماری جو نیشنلزم ہے، یعنی کہ جو پاکستانی ہونا ہے، وہ کہیں دب سا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے اسے زر پڑتی۔ جو کرنے کا کام ہے اور جو سمجھنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح اور اس حد تک صوبوں کو، صوبائیت کو پروموٹ کریں کہ نیشنلزم جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو۔ آپ ایک بچے کو اگر پنجاب کا سلیبس پڑھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ پنجابی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بنا رہے ہیں، جبکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں پاکستانی پہلے نمبر پہ پیدا کرنے ہیں۔ ہماری شناخت پاکستان سے پہلے درجے میں وابستہ ہونی چاہیے، اور صوبوں اور علاقوں اور ذاتوں اور باقی تمام جو ہماری آئیڈینٹیز ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہونی چاہیے۔ سو یہ ایک بڑا ہی بنیادی ایشو ہے کہ جو سندھ بک بورڈ ہیں اور جو بلوچستان کا نظام تعلیم ہے اور کے پی کے کا ہے، میرا خیال ہے کہ پروویژنل اٹانومی کو لے کر ہمیں صوبوں کے درمیان یہ جو تفریق ہے اسے ختم کر دینا چاہیے، اور صرف ایک سلیبس پورے ملک میں پڑھایا جانا چاہیے جس کو آپ زونز میں تقسیم کر دیں، لیکن صوبائیت کو اس حد تک پروموٹ کریں کہ نیشنلزم کے اوپر زد نہ لگے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دوسری گزارش میں کرتا چلوں، اور وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو جو دوسرا اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پوری دنیا میں ایک پرائیویٹ سسٹم آف گورننس ہوتا ہے، ایک گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے، ایک آپ کا سرکار کا سیکٹر ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے، یہ پوری دنیا میں اسی طرح تعلیم کے نظام میں بھی آپ پوری دنیا میں ٹریول کریں اور دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک نظام تعلیم سرکاری ہوگا اور ایک پرائیویٹ ہوگا۔ پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے۔ اچھا، میں ایک چیز پر سوچ رہا تھا اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر آپ پورے ملک میں ٹریول کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کم و بیش کچھ تبدیلیوں کے ساتھ، یہ شاید سندھیوں کو سندھی زبان پڑھائی جاتی ہوگی اور باقیوں کو ان کی اپنی علاقائی زبانیں، ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً جو سرکاری اسکولوں کا نظام ہے وہ تو ایک ہے، کوئی اس میں زیادہ فرق نہیں نظر آئے گا آپ کو۔ تو جو ہم یونیفارم سسٹم آف ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے تو ود ریفرنس ٹو گورنمنٹ سیکٹر وہ تو پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ پوری دنیا میں جو کام کیا جاتا ہے اور جس پر فوکس کیا جاتا ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر جو سروسز دیتے ہیں ان میں ڈفرینس کو منیمم رکھا جاتا ہے۔
یعنی آپ کا بچہ بے شک جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول کے اندر جا رہا ہے، بے شک وہ سرکاری اسکول کے اندر جا رہا ہے، اسے تقریباً ایک جیسی تعلیم نظر آتی ہے۔ آپ کینیڈا میں چلے جائیں، کینیڈا میں سرکاری اسکولوں کا بھی وہی معیار ہے جو پرائیویٹ اسکولوں کا ہے۔ اب یہاں پر ایک اگین ہمارا جو دوسرا بڑا ٹاپک ہے ٹیکسیشن، ان ملکوں میں ٹیکسیشن سسٹم بہت سٹرانگ ہے، لوگوں کا جو آئینی ڈھانچے سے تعلق ہے ریاست کے ساتھ وہ بہت مضبوط ہے، لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، اور سسٹم آف گورنمنٹ سٹرانگ ہے اور ایفیشینٹ ہے۔ ہمارے پاس جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں تو وہ آپ کو اتنے وسائل بھی نہیں دیتے۔ وسائل نہیں ہیں تو آپ کو جو گورنمنٹ کی سروسز ہیں ان میں بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں۔ تو جو اہم چیز آپ نے کرنی ہے، جس پر فوکس ہونا چاہیے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی گورنمنٹس کا، وہ یہ ہے کہ اپنی جو ڈفرینس آف ایجوکیشن، جو اسٹینڈرڈ کا ڈفرینس ہے، جو سروسز کا ڈفرینس ہے گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر، اس کو منیمائز کریں۔ اب اس کے لیے بہت سارے پیسے درکار ہیں۔ پرائیویٹ اسکول میں آپ کا بچہ اگر جا رہا ہے تو وہاں تو اے سی لگا ہوتا ہے، جبکہ گورنمنٹ اسکول میں ایسا نہیں ہے۔ ٹاٹ سسٹم اور پھر کرسیاں نہیں ہیں اور وہ نہیں ہیں اور ٹیچر نہیں ہیں، اور ابھی تو کچھ ہی عرصہ گزرا ہے کہ پہلے تو بلیک بورڈز تھے اور چاک سے لکھا جاتا تھا، اور ابھی ریسنٹلی شاید اتنا زیادہ وقت نہیں گزرا کہ وائٹ بورڈ یوز کیے جاتے ہیں۔ فیسیں کم ہیں تو سروسز بھی کم دی جاتی ہیں، اس لیول کی دی جاتی ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جو فیسیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، سروسز بھی بہت اچھی دی جاتی ہیں۔ اب پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں آپ کو 3 طرح کے تعلیمی نظام نظر آتے ہیں۔ ایک ہے گورنمنٹ سیکٹر، ایک ہے پرائیویٹ سیکٹر اور ایک ہے مدرسہ سیکٹر۔ یہ ایک ٹرائنگل بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ ان تینوں کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو منیمم کریں، اس طرح کہ تینوں کے اندر تقریباً برابر تعلیم دی جائے۔ بنیادی تعلیم جو ہے وہ تینوں کے اندر آپ چلے جائیں تو وہ تقریباً برابر ہو۔ اب یہ سوال یہ ہے کیسے کیا جائے گا؟ یہ اس طرح کیا جائے گا کہ جو گورنمنٹ، آپ یہ دیکھ لیں کہ مدرسے کے اندر کون سی چیزیں بنیادی جو ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے، اور جو بنیادی ان کا سلیبس ہے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سکولز کے اندر مسنگ ہیں۔ اسی طرح جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں ایجوکیشن ریلیٹڈ، جو بڑے بڑے برانڈز ہیں، ان کے اندر کون سا سلیبس ایسا پڑھایا جاتا ہے جسے ہمیں سکولز کے سسٹم کے اندر انکارپوریٹ کرنا چاہیے، وہ بے شک ایگزامینیشن سیٹ اپ سے ہے، بے شک باقی چیزوں سے۔ ایک انتہائی اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے بچے کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ یہ جو ہم نے پاسنگ سسٹم رکھا ہے اور میموری ٹیسٹ رکھا ہے، یہ ضروری ہے اپ ٹو اے سرٹن لیول۔ آپ نے بنیادی طور پر بچے کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اگر وہ ایجوکیٹ ہو رہا ہے اور میموری اس کی اتنی نہیں بھی ہے تو ہی کین ڈیلیور اے مچ بیٹر سروسز آفٹر ہز ایجوکیشن۔ اچھا، اسی طرح مدرسے میں چلے جائیں۔ مدرسے میں آپ وہ چیزیں دیکھیں کہ یہاں پر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سکولز کے اندر اویلیبل ہیں ود ریفرنس ٹو زبانیں، سلیبس، کتابیں، سبجیکٹس، اور پرائیویٹ آرگنائزیشنز ود ریفرنس ٹو ایجوکیشن اویلیبل ہیں لیکن مدرسے میں نہیں ہیں، وہ آپ انکارپوریٹ کر دیں مدرسے کے اندر۔ اسی طرح آپ پرائیویٹ جو ایجوکیشنل ریفارمز جو انسٹیٹیوٹس ہیں، بڑے بڑے برانڈس ہیں سکولز کے، ان کے اندر جائیں اور یہ دیکھیں کہ کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جو سکولز کے اندر اور مدرسے کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن پرائیویٹ ایجوکیشنل آرگنائزیشنز کے اندر وہ لیک کرتی ہیں۔ آپ وہاں سے اٹھائیں اور ان کو انکارپوریٹ کر دیں۔ ہر چیز کو مارکس کے ساتھ تولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک کلاس میں 6 سبجیکٹس ہیں اور آپ اگر انکارپوریٹ کرتے ہیں تو وہ سبجیکٹس 10 بن جاتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ان باقی 4 سبجیکٹس کے مارکس ہوں۔ آپ نے سسٹم پالش کرنا ہے اور بچے کو ایجوکیشن دینی ہے، بچے کو سکھانا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو رٹا لگائے، یاد کرے اور پیپر میں لکھے۔ ہو سکتا ہے اس کی میموری سے چیزیں گزر جائیں، دیٹس انف فار ہم۔
اچھا، یہ دو گزارشات اہم تھیں جو بیسک ایجوکیشنل ریفارمز کے اندر رہ گئی تھیں. ایک کہ جو جس ٹرائی اینگل کو ہم فالو کرتے ہیں، مدرسہ سسٹم نمبر 1، پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، اینڈ نمبر 3 گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس. ان میں جو ڈفرینسز ہیں ان کو منیمائز کریں. ٹھیک. اچھا، تیسری چیز جو کرنے کی جو اس کے علاوہ جو دوسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ صوبائیت کو اس حد تک ترجیح نہ دیں کہ آپ کی جو قومیت ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ڈگمگاتی ہوئی نظر آئے. اس لیے آپ کو یہ بڑی ہی اہم چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، یعنی کہ انسان کا جو مائنڈ سائنسز ہیں، جو انسان کا دماغ ہے وہ کیسے وسعت لے گا. بڑا اہم ٹاپک. اچھا، اس میں بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. بچے کو یہ سلیبس پڑھائیں، یہ سلیبس نہ پڑھائیں، بچے کو یہ کھلونا دیں، یہ کھلونا دیں، اس سے اس کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگی، اس کا دماغ جو ہے وہ کھلے گا. بچے کو پزلز دیں، یہ کریں. یہ بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ ہیومن فزیولوجی میں جائیں اور انسان کی نیچر کے اوپر دیکھیں، غور کریں، سمجھیں. انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کا جو پروسیس ہے سیکھنے کا وہ کیا ہے. تو میں جو ابھی اس اپنے لیکچر کے اندر جو گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم ایز سمپل ایز رکھیں گے، اور میں بیسک صرف ایک پوائنٹ پہ بات کروں گا. جو ہم کریں تو ہم انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو اچیو کر لیں گے. اینڈ وی ڈو ناٹ ہیو ٹو گو فار اینی سفیشینٹ ریونیو اور بجٹ اور سورسز. پیسے اس کے لیے درکار نہیں ہے. اچھا، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اگر آپ بچے کو، بالکل چھوٹے بچے کو دیکھیں تو آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ وہ بچہ سینس آف سائٹ سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے. لیکن اس کے بعد اگر اس کے سامنے کوئی کھلونا رکھیں، آپ نیا کھلونا رکھ دیں، کوئی نئی چیز اس کو دے دیں جو اس نے پہلے نہیں دیکھی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسے چکھتا ہے. یعنی کہ سینس آف ٹیسٹ کو استعمال کرتا ہے. اسے یہ لگتا ہے کہ شاید مجھے بہت ساری چیزیں دنیا کی جو میں نے ان کو سمجھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، کس کام کے لیے. وہ سینس آف ٹیسٹ سے گیس کرنی ہے. اچھا، تھوڑی دیر آپ وہ کھلونا اس کے پاس رہنے دیں، تو تھوڑی دیر بعد آپ یہ دیکھیں گے وہ کھلونا اٹھا کے پھینک دے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ تو ہیومن سائیکالوجی، چائلڈ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ وہ کھلونا اس لیے پھینکتا ہے کہ اس کی آواز کو دیکھتا ہے، آواز کو سنتا ہے کہ یہ جو چیز میں نے چکھی ہے اور اس کا کوئی، اگر وہ پلاسٹک کا کھلونا ہے تو کوئی ذائقہ نہیں ہے اس کا، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی آواز کیسی ہے، سننے میں اچھی ہے، بری ہے، کیسی ہے، ہلکا ہے، بھاری ہے. اچھا، جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچز ہیں جو چائلڈ سائیکالوجی کے اوپر کی گئی ہیں اور جو ہیومن سائیکالوجی کو ڈسکس کرتی ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ بچہ 6 سے 10 سال میں، تقریباً 6 سے 8 سال، 8 سے 10 سال نارملی بچہ یہ سوال کرتا ہے کہ کب، کیسے اور کیا. یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کیسے ہے، کب ہوگا. اچھا، اسے فقہ کی زبان میں کہیں نہ کہیں وہاں پر بھی درجات دیے گئے ہیں. ایک تمییز کی عمر ہے، ایک غیر ممیز بچہ ہوتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ. اس عمر سے جب بچہ بڑھ جاتا ہے، 10 سال کو جب وہ کراس کرتا ہے، تو سائنٹیفک ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ کیوں میں اس دنیا میں کیوں آیا، دنیا یہ کیسے وجود میں آئی، کیا میں ایسے ہی زندہ رہوں گا یا میں مر جاؤں گا، یہ جو میرے ساتھ ساری دنیا چل رہی ہے یہ اسی طرح ہی چلتی رہے گی یا فنا ہو جائے گی، یہ دنیا بنی کیسے ہے اور یہ کن پرنسپلز کے تحت کام کرتی ہے، کیا کوئی ڈیوائن فورسز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی. دنیا میں جو مختلف لوگ ہیں ان کے عقائد کیا ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، رنگ و نسل کیا ہے، یہ فرق کیوں ہے، کیسے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیوں بھیجا گیا. یہ سوال اس کے ذہن میں آتے ہیں. ہم نے جو کام کرنا ہے جس کے ذریعے آپ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، یہ فطری عمل ہے، اٹس اے نیچرل پروسیس آف ہیومن سائیکالوجی. سو آپ کو کرنے کی کچھ ضرورت نہیں.
کوئی آپ کو بڑی بڑی کتابیں اس کو لے کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف نیچر کو اپنی تئیں کام کرنے دیں. ان کے انسان سوچتا ہے اس کو سوچنے دیں. 2 کام آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. ایک، اس کو اسی کے دماغ کے جو پیدا کیے ہوئے سوالات ہیں انہیں تلاش کرنے میں اس کی مدد کریں. اسے یہ کہیں کہ یہ بھی آپشن ہو سکتی ہے، میرا مذہب یہ کہتا ہے اور تم میرے مذہب پر ہو، یہ بھی آپشن ہے، میرے مذہب پر یہ آرگومنٹس بھی ہیں، تھنک اباؤٹ اٹ. دوسرے نمبر پر جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ اسے اسسٹ نہ کریں، آپ اسے اس کا اپنا ایڈونچر اور ایکسپیرینس کرنے دیں. He will learn a lot, he or she will learn a lot from it. یہ دوسرا کام آپ کر سکتے ہیں. دونوں میں سے کوئی بھی آپ کرنا چاہیں یہ آپ کی مرضی. جب آپ اپنی اگر آپ اس کو دلائل دینا چاہتے ہیں تو اسے آپ کراس کوشچننگ کرے گا، تو آپ کو کراس کوشچننگ کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا اور اس کی سائیکالوجی اس طرح بنائی ہے کہ وہ خود بخود خاص فیزز سے گزرتا ہوا جو دماغی وسعت ہیں وہ پھیلتی جاتی ہیں، سوالات پیدا ہوتے جاتے ہیں اور انسان اپنے تجربات کی بنیاد کے اوپر ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ یا اس کو اسسٹ کر دیں یا آپ اس کو چھوڑ دیں تو وہ جو اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے، چیزوں کو لاجکس اور ریزنز بیسڈ کے اوپر جو سوچنے والی فلاسفی ہے جو فطرتاً انسان کے اندر رکھی گئی ہے، وہ خود ہی جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے وہ اچیو کر لے گا. جو ہم نے اسے پڑھا کے بہت کچھ دے کر سکھانا ہے اور جس کے یقیناً ہر جگہ پر چارجز ہیں، وہ بغیر وہ کتابیں پڑھے بھی اچیو کر سکتا ہے. جب اسے ایک گول نظر آئے گا کہ آئی ہیو ٹو فائنڈ دا آنسرز آف دیز کوشچنز، تو وہ آٹومیٹیکلی ریسرچ کرے گا، دیکھے گا، مشاہدہ کرے گا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ ایک تصور شاید پنپنا شروع ہو گیا ہے کہ صرف کتابیں پڑھ کر علم حاصل ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہے تو گوتم بدھا نے کون سی کتابیں پڑھی، کون سے مدرسے میں گیا تھا، یہ کون سے اسکول اور کون سی یونیورسٹی سے وہ پڑھا ہوا تھا؟ آج ہم اس کی کوٹیشنز کو کوٹ کرتے ہیں. علم کا مطالعہ صرف ایک سورس آف ایجوکیشن ہے. مراقبہ بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے. اس لیے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو اگر آپ نے اچیو کرنا ہے تو آپ بچے کو اس کے جو سوالات ہیں ان میں اسسٹ کریں اور اسے اپنے تئیں اپنے سوالات کے جواب ڈھونڈنے دیں. جب وہ خود ریزنز بیسڈ سوچے گا، لاجیکلی چیزوں کو سوچے گا، تو وہ خود اپنے ہی سوالوں کے جواب نکال لے گا اور پہنچ جائے گا منزل تک. اور جو ہمارا گول تھا کہ اسے انٹلیکچولی اسٹرانگ بنانا، وہ ہم اچیو کر لیں گے. آج کے لیکچر میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اسٹے بلیسڈ اینڈ پاکستان زندہ باد.